جو دونوں ہستیاں بیٹھی ہیں، ایک تو امام مجدد امام ربانی الافسانی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سلسلہ نقشبندیہ وہاں تک پہنچ کے حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہے، میاں صاحب بیٹھے ہیں، اور پھر جو دوسری عظیم شخصیات بیٹھی ہیں وہ بھی حضرت امام جعفر صادق۔ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ہمیں بہت دور تک لے کے جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت نہ مولا علی سے دور ہیں اور نہ حضرت ابوبکر صدیق سے دور، اور یہ اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولو، میں بتاؤں کتنے قریب ہیں۔ نہیں ایویں نہیں، ذرا ہم جاگو، مائک قبلہ شاہ صاحب دے سپرد، صرف 3 شعر، اور وہ بھی اپنے لکھے ہوئے، اپنے لکھے ہوئے 3 شعر، اور شان حضرت ابوبکر صدیق کی۔ ٹھیک ہے، کیوں پڑھ رہا ہوں؟ امام جعفر صادق کا تعارف میں نے پیش کر دیا، یہاں تک لانا ہے آپ۔ پہلی بات تو آپ کا نام جو ہے وہ صدیق نہیں ہے، لقب ہے صدیق، ابوبکر کنیت ہے، نام عبداللہ ہے، اور یہ نام ایسا ہے کہ چاروں خلفاء کے نام دیکھو تو سب کا آغاز عین سے ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ یعنی صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، چاروں کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولو حضرت مولا علی۔ نہیں ایویں نہیں یار، ذرا جاگو، آپ کو تھوڑا سا جاگنا پڑے گا۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں اعلیٰ حضرت لکھ رہے، جہاں اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، وہاں یہ بھی کہا صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق حضرت ابوبکر صدیق، عدل حضرت عمر فاروق، کرم حضرت عثمان غنی، ہمت۔ اٹھاؤ دونوں ہاتھ مولا علی کے نام پر، ہاتھ نیچے نہ رہے، ہمت یعنی مولا علی، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شعرے ہیں، ان چاروں کے 400 شعرے ہیں۔ اب نام چاروں کے عین سے شروع، جسے عربی کی اس عین کا پتہ ہے وہ اس عین کو ضرور ذہن میں رکھے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور۔ عربی میں عین خاص کو کہتے ہیں۔ اب جس کا یہ عقیدہ یہ چاروں حضور کے خاص ہیں، اٹھائے دونوں ہاتھ اور بولے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ نام عبداللہ، صدیق لقب ہے، صرف 3 شعر پڑھ رہا ہوں، 12 لکھے ہیں، صرف 3 پڑھ رہا ہوں۔ نام عبداللہ، صدیق لقب ہے، محمد سے ملتا جس کا نسب ہے۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی تاریخ آپ کا شجرہ پڑھا ہے، کلاب تک پہنچ کے ایک ہو جاتا، محمد سے ملتا جس کا نسب ہے، صحابہ میں مانا ترانہ صحابی۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں مقطع سے قبل آخری شعر، صحابہ میں مانا ترانہ صحابی، اسی پر گفتگو ہے۔ صحابہ میں مانا ترانہ صحابی، خود بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ، والد بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، اور اونچی بولو گے سبحان اللہ۔ اور بیٹی وہ ہماری اماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ، آپ بھی صحابیہ، صرف صحابیہ نہیں اہل بیت میں بھی شامل، یعنی گھر میں بھی شامل۔ صحابہ میں مانا ترانہ صحابی، اور تعارف سنیے
دیکھیے گا حضرت ابو بکر صدیق کے ہاں دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، دوسرے کا نام محمد بن ابی بکر۔ عبد الرحمن کے ہاں بیٹی ہوئی جس کا نام ہے اسما، محمد کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام ہے قاسم، قاسم کی شادی ہوئی اسما سے جس سے بیٹی ہوئی حضرت ام فروہ۔ اب حضرت ام فروہ کی شادی ہوئی، میں نام لوں تو اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو بے شک اٹھ کے چلے جانا۔ شادی ہوئی کس سے؟ امام زین العابدین کے لخت جگر حضرت امام محمد باقر سے جس سے بیٹا ہوا، اٹھاؤ ہاتھ، امام جعفر صادق۔ اب بھی نہ بولو تو مقدر تیرا۔ صحابہ میں مانا ترانہ صحابی، صحابہ میں مانا ترانہ صحابی کون؟ امام جعفر صادق۔ ارے آؤ اہل سنت کے چار فقہ کے امام جن میں امام اعظم امام ابو حنیفہ، ارے 2 سے 2.5 سال امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھ کے دین حق پڑھتے بھی رہے، سیکھتے بھی رہے۔ فقہ کے امام اعظم کا نام امام ابو حنیفہ جو شاگرد ہیں کس کے؟ امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق کے۔ اور آگے بڑھو، پھر امام مالک، آپ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد، پھر امام شافعی، آپ حضرت مالک کے شاگرد، پھر امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل جن کے 6 شاگرد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام نسائی۔ اب بھی تیرے ذہن میں جعفر صادق نہیں آ رہا تو تیرا مقدر اٹھا دونوں ہاتھ۔ صحابہ میں مانا ترانہ صحابی جس کا تھا سارا گھرانہ صحابی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت سارے شعر مگر میں مقطع پڑھ رہا، 12 شعر ہیں مگر میں مقطع پڑھ رہا ہوں، اور اس مقطع سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اہل سنت کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ خیال ان کا رتبہ رب نے بڑھایا، اللہ اکبر۔ خیال ان کا رتبہ، خیال ان کا رتبہ، کیا کہنا، ہر میدان میں اول۔ جو ایک لمحہ حضور کی زیارت کرے نا، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا جو غیر صحابی ہو۔ اور جس نے 63 سال قدم قدم سفر میں، غار میں، غزوات میں مصطفیٰ کو دیکھا ہو، صرف دیکھا ہی نہ ہو، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ اقبال کہتے ہیں لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرش، کیا کیا لے کے آیا، مل کے یمینوں درموں دیناروں رختوں جنس اسپ کمر زوم و شتر قاطر و حمار۔ حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا، کہا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ آخری شعر، خیال ان کا رتبہ رب نے بڑھایا۔ اب میں کوئی گرہ بندی نہیں کروں، بس یہ سن لیجیے، خیال ان کا رتبہ رب نے بڑھایا، خیال ان کا رتبہ۔ اگلا لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علماء سے پوچھئے کہ میں کتنا بڑا لفظ پڑھ رہا ہوں۔ خیال ان کا رتبہ رب نے بڑھایا، بعد انبیاء کے افضل بنایا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ بعد انبیاء کے، میں فضیلت کا جملہ نہیں پڑھ رہا، میں افضلیت کا جملہ پڑھ رہا۔ ہاں ہاں، میں فضیلت نہیں پڑھ رہا، افضلیت پڑھ رہا ہوں۔ فضیلت کی حد ہو تو فاضل کی ابتدا ہوتی، اور جب فاضل کی حد ہو جائے تو وہاں سے افضل کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں سارے افضل ایک طرف، پھر وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کی ابتدا، وہاں سے صدیق اکبر جس کا تھا سارا گھرانہ سے، جس کا تھا سارا گھرانہ سے۔ آپ کی اس محبت نے مجبور کر دیا ہے کہ میں مقطع سے پہلے یہ ایک کہہ ہی دوں۔ فتوے لگانے والوں سنو،
الجھن میں کیوں تو کھویا ہوا ہے؟ وہ تو محمد کے پہلو میں سویا ہوا سویا ہوا الجھن میں کیوں تو کھویا ہوا۔ مجھے پیر نصیر الدین شاہ صاحب یاد آ گیا، آپ فرماتے تھے ارے دیکھ دیکھ ذرا پہلو میں سلائے ہوئے، دیکھ ذرا پہلو میں سلائے، الجھن میں کیوں تو کھویا ہوا ہے، الجھن میں کیوں تو کھویا ہوا ہے؟ وہ تو محمد کے پہلو میں، محمد کے پہلو میں، اٹھا دونوں ہاتھ، محمد کے پہلو میں سویا ہوا ہے۔ خیال ان کا رتبہ رب نے بڑھایا، بعد انبیاء کے افضل بنایا، افضل بنایا، افضل بنایا۔ جس نے 63 سال مسلسل حضور کو دیکھا ہو، اب اس صحابی کی افضلیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ جو ایک بار دیکھے اس جیسا کوئی نہیں، اور جس نے 63 سال دیکھا، کیا کہنا۔ اسی پر میں گفتگو تمام کرتا ہوں، کیونکہ آستانہ عالیہ شرف پور شریف اور پھر امام جعفر صادق کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ پوری کی پوری اولاد اور یہ پورے کا پورا نسب حسنی حسینی سید ہے۔ اتنی دیر تک حسنین اور نجیب الطرفین مکمل نہیں ہوتے جتنی دیر تک مولا علی اور صدیق اکبر کو اکٹھا نہیں کیا۔ یہ ایسی نسبت ہے، تو میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ایوان سے اس شیخ کامل کو، جن کا حوالہ یہی کافی ہے، یہی کافی ہے کہ 10 محرم کا دن لوگ کہتے ہیں لو سنی ذکر حسین نہیں کرتے، یہ ادھر کو چلے جاتے ہیں، یہ قبروں پہ چلے جاتے ہیں، یہ کرکٹ کے میدان میں چلے جاتے ہیں۔ تم نے کبھی میدان دیکھا ہی نہیں۔ آجا وجیہ شریف لگ پتا جائے گا میدان ایسے سجتے ہیں۔ میں وہاں ہزاروں کیا لاتعداد گنتی میں نہیں آتی، لاکھوں کا مجمع، اور سید زادہ کھڑا ہوتا ہے، دیوانے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، اور چاروں طرف ایک ہی آواز، کھڑے آپ نے نہیں ہونا، کھڑا میں ہو جاتا ہوں، مائک میرا رانجھا بھائی آپ پہنچا دیں، سلام آپ پیش کر دیں گے، ہاتھ نیچے نہ رہیں، پتا چلے صدیقی ایسے حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔